نام تو لیلا تھا مگر جڑی بوٹیوں سے ایسا کارگر علاج کرتی کہ شفا کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ میں ہوں نازش فیض، آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی آڈیو سٹوری جسے وقار مصطفیٰ نے تحریر کیا ہے۔ مکہ میں قریش کے عدی قبیلے سے تھیں، انہوں نے مکہ ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، سو وہ تمام سختیاں بھی برداشت کیں جو اس ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے افراد کو جھیلنا پڑیں۔ ان دنوں اسلام سیکھنا سکھانا زیادہ تر زبانی ہوتا تھا۔ تاریخ دان FC مارگٹن لکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب مکہ میں صرف 20 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، شفا یہ مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ شفا خطاط بھی تھیں اور انہوں نے خطاطی سکھائی بھی۔ ان سے خطاطی سیکھنے والوں میں پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت حفصہ بھی تھیں۔ ابو داؤد کے مطابق یہ دونوں خواتین رشتہ دار تو تھیں ہی مگر دوست بھی رہیں۔ عادل صلاحی لکھتے ہیں کہ شفا ایک ذہین خاتون تھیں اور اسلام لانے سے پہلے بھی مریضوں کا علاج کیا کرتی تھیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ کیا وہ علاج معالجہ جاری رکھ سکتی ہیں، تو آپ نے انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ عادل صلاحی کے مطابق پیغمبر اسلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ حفصہ کو یہ بھی سکھائیں کہ وہ جلد کی بیماری کا علاج کیسے کریں۔ بیولی لکھتے ہیں کہ شفا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے چند افراد میں شامل تھیں۔ مدینہ میں انہیں مسجد نبوی اور بازار کے درمیان ایک گھر دیا گیا جہاں وہ اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ رہتی تھیں۔ تاریخ کی کتابوں میں احمد بن حجر اسقلانی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام اکثر ان سے ملتے جلتے اور کاروبار کے بہترین طریقوں کے بارے میں مشورہ بھی کرتے تھے۔ عادل صلاحی کے مطابق ان دوروں کے دوران شفا ان سے دین کے سوالات پوچھتی تھیں۔ چونکہ وہ مسجد بھی جاتی تھیں سو اپنے طور پر ایک اچھی عالم بھی بن گئیں۔ شفا سے 12 احادیث روایت ہیں۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ شفا ابتدائی اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ قابل احترام خواتین میں سے ایک تھیں۔ جمال بدوی نے کتاب پیغمبر کے دور میں خواتین کا کردار میں لکھا ہے کہ شفا اسلامی قانون کی ماہر تھیں اور انہیں بازار کی باضابطہ مبصر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ اس بات کو یقینی بناتی کہ سامان کی مناسب قیمت وصول کی جائے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے تو شفا سے اقتصادی پالیسی اور تجارت سے متعلق مشورہ لیا جاتا تھا اور ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ جیسے جیسے مدینے کا معاشرہ ترقی کرتا گیا تو یہ محسوس کیا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ بازار کی نگرانی کی جائے جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ چنانچہ شفا کو مدینے کے بازار کا انتظام اور احتساب کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ یہ ذمہ داریاں تب کی عرب دنیا میں روایتی صنفی کرداروں سے ہٹ کر تھیں۔ وہ بازار میں ہونے والی تجارت کے معاملات میں اس بات کو یقینی بناتی کہ کوئی دھوکہ یا چال بازی نہ ہو اور خرید و فروخت اسلامی اقدار کے مطابق ہو۔ دکانداروں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اگر انہیں کسی خاص لین دین کے قانونی حیثیت کے بارے میں شبہ ہو تو وہ شفا سے پوچھ لیں۔ بازار کے منتظم کے طور پر شفا جائز تجارت کو یقینی بنانے اور دھوکہ روکنے کی ذمہ دار تھیں۔ وہ دیانتداری سے انصاف کا نفاذ کرتیں، چاہے اس کے لیے طاقتور تاجروں کا مقابلہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ یقینی بناتی کہ سامان کی منصفانہ تجارت ہو، قیمتیں مناسب ہوں اور یہ کہ تاجر اخلاقی کاروباری طریقوں کی پیروی کریں۔ یوان ریڈلی نے اپنے مضمون اقتصادی سرگرمیوں میں مسلم خواتین کی شرکت ایک نقطۂ نظر میں لکھا ہے کہ شفا ایک قانونی ماہر اور جج کے طور پر بھی جانی جاتی تھیں اور تنازعات کو حل کرتی تھیں۔ شفا کا تقرر انتہائی کامیاب رہا۔ حضرت عمر نے مکہ میں بھی ایک خاتون سمرہ بنت نہیک کو مارکیٹ کنٹرولر مقرر کر دیا۔ احتساب جج کے طور پر وہ افراد کے درمیان تنازعات حل کرتیں اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتیں۔ تاریخی بیانات کے مطابق شفا اسلامی قانون اور فقہ میں انتہائی ماہر تھیں۔ وہ اپنے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ احکام کے لیے مشہور تھیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے لوگ اسلامی قانون سے متعلق امور میں رہنمائی اور مشورے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ مورخ ابن اسحاق نے 8ویں صدی میں لکھا ہے کہ کس طرح شفا نے ایک احتساب جج کے طور پر تنازعات کے حل کے لیے اسلامی قانون کے علم کو استعمال کیا۔ نکولس ایس ہاپکنز اور سعد الدین ابراہیم کی ادارت میں چھپنے والی کتاب اسلام میں خواتین، تاریخی اور عصری تحقیق کے مظاہر میں لکھا ہے کہ شفا قانونی ماہر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ انہوں نے بازار میں تنازعات میں ثالث کے طور پر کام کیا اور منصفانہ تجارتی طریقوں کو یقینی بنایا۔ وہ اپنے وقت کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین میں سے ایک کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ ان کی وفات حضرت عمر کے ہی دور خلافت میں ہوئی۔ مجموعی طور پر شفا کی زندگی ہمت، حکمت اور اسلامی تاریخ میں خواتین کے اہم کردار کا ثبوت ہے۔